اور آخر میں اتل. وہ جب مسکراتا تو اس کے بائیں گال میں لڑکیوں کی طرح گڈھے پڑتے تھے. پیارا لڑکا جو باتیں بہت کرتا تھا. اسے ناراض کر دینا زیادہ آسان تھا کہ منا لینا. میں جان نہیں پائی. چلو اس سنڈے کو پلان بنا کر مووی چلتے ہیں. اس سے زیادہ کلپنا شیل بات وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اس کی حد یہیں ختم ہوتی تھی اور وہ اسی میں مست تھا. ہر اتوار میٹنی اور ایوننگ شو میں اس کی حاضری لگتی تھی اور وہ دن بھر میں لنچ کے بعد ایک سگریٹ پیتا تھا. خاص بات یہ کہ وہ اپنا لنچ خود تیار کر کے لاتا تھا روز، اور رات کی روٹی بھی گھر میں سب اسی کے ہاتھ کی کھانا پسند کرتے تھے. میں حیرت کرتی تھی اور اس سے شکایت کرتی تھی کہ وہ پھینک رہا ہے. تب وہ طرح طرح سے مجھے اطمینان دلانے کی کوشش کرتا. مجھے ملائم برابر سکی روٹیاں بنانا سکھا دینے کا آفر بھی وہ لگے ہاتھ دے دیا کرتا. زندگی کا ایسا ہی خوبصورت ذائقہ میرے قابو میں تھا کہ تبھی وہ خبر لپٹ کی طرح بڑھائی کہ کار سیوک بابر جانی کی اس مسجد کو توڑ ڈالنے کے لیے مورچہ بندی کر چکے تھے. لوگوں میں سنسنی پھیل گئی، بلکہ ایسا کہیں کہ ایک سنسنی جو ان میں پھیلی ہوئی تھی اسے نام مل گیا. لوگ اتےجت بھی ہوئے اور گھبرا بھی گئے. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ انہیں دوسروں کی جان کے پیچھے پڑنا ہے یا اپنی جان بچانی ہے. اس راشٹریہ اسمنجس والے حالات سے بے پرواہ میرے گروپ کا کارکرم جھٹپٹ تیار ہو گیا. اتوار کو ہم ساتھ مل کر کہیں چلتے ہیں پکنک منانے. بات ہر طرف خوشی کی مہر لگا کر آئی تو اننیا اڑ گئی. اس کی ضد تھی کہ کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے، سب مل کر اس کے ہی گھر بیٹھ کی جما لیں. لیکن گھر پر وہ بات کہاں جو آؤٹنگ میں ہے. نو سریش، تم لوگوں کو تو بس باہر بھٹکنے کا بہانہ چاہیے. اننیا، ایسا کرتے ہیں پہلے سب تمہارے گھر اکٹھا ہوتے ہیں پھر باہر چلیں گے. ٹھیک ہے، منی نے کہا. بس یہی پکا رہا. شریش راضی ہو گیا. میں گھر لوٹی اور میں نے امی سے بتانا شروع کیا تفصیل سے. امی تبھی چشمہ لگائے کرسی پر بیٹھی چاول سے کنکڑ بین رہی تھی. اب تک ہوتا یہ آیا تھا کہ امی چین سے میری پوری بات سنتی اور تب کم سے کم لفظوں میں کچھ کہہ دیتی. لیکن اس دفعہ امی نے میری پوری بات اور پکنک کی نقشے بازی سنے بغیر ہڑبڑی میں مجھے بیچ میں روکا. تم نہ جاتی. میں رک گئی، روک دی گئی. اس سے پہلے کبھی اس طرح روکی نہیں گئی تھی، اس لیے اس کے بعد اپنی طرف سے کیا سوال پوچھنا چاہیے اس کی تیاری بھی نہیں تھی. امی کو بھی لگا کہ کچھ زیادہ ہی کہہ بیٹھی ہیں، لیکن زیادہ بول چکنے کے بعد کیسے بات سنبھالی جائے اس کا انہیں بھی ٹھیک سے ابھیاس نہیں تھا. پھر بھی انہوں نے کہا، ماحول صحیح نہیں ہے چاروں طرف. میں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے آنکھیں چرا لی. میرے جانے سے؟ امی کے پھر سے کچھ کہنے سے مجھے بل ملا. ٹھیک ہے، قاعدے سے جانا، امی بولی. اس کے بعد سے میں نے من ہی من تیاریاں کریں، پر لے دے کر امی کی بات پر من اٹکتا تھا. ماحول ٹھیک نہیں تھا، اس کا مجھ سے کیا مطلب بنتا تھا؟ میں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہ تھا، نہ میرے کسی دوست نے کچھ کیا ہوگا. میں کسی کی اور نہیں تھی، میرے دوست بھی کسی کی طرف کیوں رہتے؟ پھر ہماری آزادی میں خلل کوئی کیوں ڈالنے لگا جب ہم نے کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھا؟ میں نے دیکھا امی میری ساری سن چکنے اور اپنی ساری بول چکنے کے بعد کچھ پیچیدی بات گننے لگی تھیں. وہ چاول بین کر اٹھنے لگیں تو سنبھال گڑبڑائی اور پوری تشتری گر پڑی. پھر وہ بیٹھ کر کچھ لمحے ہاتھوں سے فرش کے چاول بین کر انہیں تشتری میں ڈالنے لگیں. پھر سوپ لے آئیں، کوٹ اور سوپ ملا کر چاول کو سوپ میں اٹھایا، بہاری لائیں، صفائی کی، تب جا کر پہلے والی حالت بنی. تبھی امی کو خیال آیا کہ سماچار کا وقت ہو چلا ہے. وہ ہاتھ دھو رہی تھی، وہیں سے آئیں، آدھا ادھورا پہنچا اور جلد ہی ٹی وی کا سوئچ اد گیلے ہاتھوں سے ہی آن کر دیا. سماچار کی دنیا میری دنیا سے ایک دم جدا تھی. وہاں بڑے بڑے لوگ بول رہے تھے. وہ اپنی قوم کی طرف سے نہیں، دوسرے قوم کے خلاف بول رہے تھے. مجھے یہ سب دیکھ سن کر بڑا ہولناک سا احساس ہوا. اللہ! اچانک سے میرے منہ سے فریاد نکلی کہ میرا کوئی ساتھی اسے نہ دیکھ رہا ہو. لیکن یہ کیا؟ میں نے دیکھا کہ امی مجھے دیکھ رہی تھیں. اس دفعہ میں نے نظریں چرا لیں. اس رات اگلے دن کے سموچے نقشے کے بارے میں میرے خواب پر پانی پڑ گیا. لیکن جانے کیوں ہلکے جاڑے کی اس رات اس بھیگے خواب اور گرم حقیقت سے گیلے خواب کو ہی چن لینے کا جی چاہ رہا تھا. اگلے روز مجھے جانا تھا، لیکن قاعدے سے جانا تھا. یہ سننے میں آسان تھا لیکن کرنے میں مشکل جان پڑ رہا تھا. پھر بھی امی نے کہا تو ایسا ہی تھا.
میں چلنے کو ہوئی تو امی دروازے پر کواڑ پکڑ کر کھڑی ملی. انہوں نے مٹھی میں سے تڑا مڑا 100 کا نوٹ میری مٹھی کے حوالے کیا اور مجھے دیکھتی رہیں. بیچ میں ان کی بھوہوں کی لے تھوڑی گڑبڑائی اور وہ اوپر سے نیچے تک کانپیں. جب کمپن کے آثار زیادہ بڑھنے لگے تو امی سامنے گھوم گئیں اور مجھے راستہ دیا انہوں نے. میں نکل گئی تو بولیں شام کا خیال کرنا. میں اچھا بول کر نکل گئی. اپنی گلی کے موڑ پر پہنچ کر میرا من کیا کہ اب میں آگے نہ جاؤں, واپس لوٹ چلوں. میں ٹھٹکی, لیکن وہی گیلے خواب اور گرم حقیقت والی بات تھی, سو میں چلتی رہی. اننیا کے گھر سے ذرا پیچھے ہی رہی ہوں گی جہاں سے اس کا گھر دکھتا تھا. تب لگا کہ ہو سکتا ہے بہتری میرے نہ جانے میں ہی ہو. گیلے خواب زندہ تو رہیں گے, اگر انہیں کچھ ہو گیا تو. میں نے زور سے اپنے آپ کو گھڑکا. میں اپنے آپ کو آگے سوچنے کا موقع دیے بغیر تیز تیز اننیا کے گھر کی سیڑھیاں چڑھ گئی. وہاں سبھی آ چکے تھے, بس میرا اور منی کا انتظار تھا. منی کا؟ خدا, مجھے منی کا ہوش وہاں جا کر آیا. وہ بیچاری میرا راستہ دیکھے جا رہی ہوگی. میں نے طے کیا تھا کہ میں اس کے گھر جا کر اسے ساتھ لیتی. اب کیا ہو, ہم پریشان ہو اٹھے. میں نے دوبارہ لوٹ کر اس کے گھر تک جانے کی پیشکش کی. تینوں لڑکے مچل اٹھے. تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے جب ہم ہیں؟ ارے, میں فارم میں آ گئی. تم میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ میں کیا کوئی شہزادی یا پھول کماری ہوں؟ کمزور ہوں کیا؟ غلطی میری ہے, سدھار پر بس میرا حق ہے. میں چلی. اب میری خوفناک شکل سے بھڑتا کون؟ پر شریش نے ہمت کی. نہیں, آپ بہت طاقتور ہیں. آپ کو بڑے بڑے کام کرنے ہیں, اس لیے طاقت کو بچا کر رکھیں. ابھی دھوپ میں چل کر آئی ہیں, چہرہ لال ہو رہا ہے. بیٹھ کر پانی شانی پیجیے, میں اسے لے کر آیا ابھی. وہ چلا. میں شریش شریش چلاتی جینا اترنے لگی. پھر اننیا مجھے واپس کھینچ لائی. میں بھیتر جا کر بیٹھ تو گئی, پر شریش کے اوپر مجھے بڑا تیز غصہ آیا, اصلی والا. یہ لڑکا بار بار مجھے کیا احساس کرانا چاہتا ہے؟ میں کڑتی رہی. منی میرے اوپر کڑتی آئی اور آتے ہی غصہ کرنے لگی, نکلی والا. اب ہم سب لوگ اننیا کے گھر سے ڈھنگ سے پیٹ بھر کے نکلے. اننیا کی گاڑی, اننیا کا ڈرائیور. شہر میں تھوڑا الگ ہٹ کر بنا ڈیم, وہاں کا جنگلوں کا ویران علاقہ. ہم گھومتے رہے, بتیاتے رہے, تصویریں اتارتے رہے ایک دوسرے کی, کھیلتے رہے گانوں کی انتاکشری اور کھاتے رہے پھر سے اننیا کا ہی کھانا. اس کے بعد دوپہر ڈھلے, ہم سب لوگ چھترا گئے. کوئی کہیں نکل گیا, کوئی کہیں. ہم پیڑوں کی چھاؤں میں ہی ادلیٹے ہو گئے. ہم یعنی میں اور جیوتی. وہ اپنے اس رشتے کی بات مجھے بتا رہی تھی جہاں پچھلے ہفتے سے اس کی شادی کی بات چل رہی تھی. بتاتے بتاتے اس نے پوچھا ضرور, میں تمہیں بور تو نہیں کر رہی؟ بتاتی چل. تیری شادی کی بات آنٹی سوچ رہی ہیں. ارے, تو اپنی سناتے سناتے میرے اوپر کیسے اتر آئی؟ چل آگے بتا. جیوتی بتاتی رہی, پر میرا من بھٹک چکا تھا. ایک شام پہلے کی گھر کی باتیں, شریش سے جھڑپ. میں اٹھ کر بیٹھ گئی. میں نے سویٹر سے سٹی پتیاں جھاڑی, نظریں دوڑائی. شریش دور کونے میں ڈنڈے سے جھاڑی میں ٹھوک پیٹ کر رہا تھا. جیوتی السا پڑی تھی. نیند آ رہی ہے, میں سو لوں کیا؟ سو رہے, میں تیرے سر پر چھاں بنا دیتی ہوں. میں نے جھاڑیوں میں شال ٹانگ کر اس کے سونے سا ماحول بنا دیا. میں اٹھ کر شریش کی طرف چلی اور اس کی بغل میں جا کر بیٹھ گئی. مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سوچ رہا ہوں تمہیں معاف کیوں نہیں کر دیتا. ارے, میں نے اس کے ہاتھ کا سٹکا جھپٹ لیا. غلطی تمہاری تھی, میں چلی جاتی تو کیا آسمان ٹوٹ پڑتا؟ تمہیں ہر بار یہ جتانا ضروری ہے کہ میں لڑکی ہوں, چھوئی موئی ہوں, کمزور ہوں, سب کچھ میرے بوتے کا نہیں. غلطی میری ہے ہی. میں نے سٹکا زمین پر مارا. مانتا ہوں, معاف کر دو, آگے سے ایسا نہیں ہوگا. حد ہے, ایسے کیسے مان لیا کہ غلطی تمہاری ہے؟ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ کیا کروں؟ لڑو. نہیں, غلطی میری ہی ہے, تم جو کہو وہی کرنا چاہیے مجھے. ارے, کیسے کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے میں جو کہوں وہی؟ کیونکہ تم ہی صحیح کہو گی. ایسا کیسے سوچ لیا تم نے کہ میں ہی صحیح کہوں گی؟ میں نے سٹکے کو پھر سے زمین پر مارا. کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں. یہ تو ٹھیک ہے, بہت لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, پر کیا یہ احساس کرانا ضروری ہے؟ اس کا غلط فائدہ بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے. کیا غلط فائدہ اٹھاؤ گی تم؟ وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں نے سٹکا پھر سے زمین پر مارا. لو نا, زمین پر کیوں مار رہی ہو؟ میری پیٹھ پر ہی مارو, بہت غصہ ہے تو.
میری جہاں مرضی میں وہیں ماروں گی. ہاں ہاں بالکل, جو مرضی ہو تم ویسی ہی کرو. چڑھا رہے ہو مجھے؟ نہیں نصر. اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سر جھکا لیا. تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شریس دبلا ہو گیا تھا. نوکر کھانا صحیح نہیں بناتا کیا؟ شریس کی ماں بڑے بھائی کے پاس باہر گئی ہوئی تھی ان دنوں, اور گھر پر پتا جی کے ساتھ وہ اکیلا تھا. نہیں, خود سے بنانے لگو گے تو کیا رتبہ چلا جائے گا؟ اتنے بڑے ہو چکے اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے. اب میرے کھانے کی بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ دبلے ہوئے جا رہے ہو, ہڈیاں نکل چکی ہے, لیکن صورت ایسی ہے کوئی ماڈلنگ بھی کیا کروائے گا. اس نے دوسرا ڈنڈا ڈھونڈ لیا اور سر جھکائے جھکائے زمین کھرچنے لگا. جتنی دیر گلی میں لوفر بازی کرتے ہو اتنے وقت میں کھانا بھی بنایا جا سکتا ہے. وہ پھر بھی چپ رہا. میں کھیج اٹھی سچ میں. چپ رہنے سے لوگ تعریف نہیں کرنے لگیں گے تمہاری, اس کے لیے کچھ ہنر بھی ہونا چاہیے. چلو بولتا ہوں, بولوں؟ نصر بہت گنی ہے, نصر کبھی غلط نہیں ہو سکتی, نصر جو کہے وہی صحیح. میں نے زمین پر زور سے سٹکا بجایا. منی, اننیا, اتل اور ہرش لوٹ آئے کچھ جنگلی پھول اور پتیاں وغیرہ لے کر. منی اپنی سمجھ سے کچھ جڑی بوٹی بھی ڈھونڈ لائی تھی. ہم نے جیوتی کو جگایا اور واپسی کی تیاری کی. سامان وغیرہ سمیٹ کر ہمیں چلتے چلتے شام ہو گئی. میں اننیا کی کار پر سوار ہوئی تو امی کی بات یاد آئی, ان کی دروازے والی شکل بھی. میں نے وقت دیکھا اور اندازہ لگایا کہ میں سمے پر نہ سہی ذرا ہی لیٹ پہنچ جاؤں گی. ہم بازار پار کر گئے تھے جب گاڑی رک گئی. تھوڑا جام لگا تھا. ہم نے اچک کر دیکھا تو مجمع جیسا کچھ آتا دکھا. نعرے بازی چل رہی تھی. دور سے آتی آواز کا کچھ مطلب نہیں نکل رہا تھا. جب آواز پاس سے گزری تو ٹکڑے میں پسر گئی. ہندو ہے ہم ہندو یاروں, کٹوئے سالوں کو دیکھو مارو. میری ناک بند ہو گئی اور مجھے منہ کھول کر سانس لینا پڑ گیا. بیچ چوراہے پر مجھے لگا میرے سارے کپڑے میرے جسم میں سما گئے ہیں اور میں بس ادھڑا آکار بھر رہ گئی ہوں. ہجوم گزرا. گاڑیاں دھیرے دھیرے سرکنے لگی. ہماری کار بھی بڑھی لیکن کار کے بھیتر سب کچھ رک گیا جہاں کا تہاں. پہلے کے چلتے آ رہے شور شرابے, گھیت ٹھہاکے سب اکڑ گئے. مجھے اس سناٹے سے خوف ہونے لگا. میرے بھیتر سے ایک آواز اٹھی تھی جو کہتی تھی کہ بولو, کوئی تو بولو. پہلے کی طرح کیوں بولتے نہیں تم؟ سانپ کیوں سونگ گیا سب کو؟ ہم سب دوست بن کر آئے تھے, دوست بن کر ہی لوٹیں. کوئی تو اپنی آواز سے نظر انداز کرے اس شور کو جو ہمارے بھیتر اجنبی پن بو رہا ہے. کوئی تو بولو. شریش. کار میں کچھ ہندو اور ایک مسلمان رہ گئے تھے. کار رکی. پہلے ایک ہندو کے گھر, پھر دوسرے ہندو کے گھر اور پھر مسلمان کے گھر. سب کچھ بڑا نمٹانا قسم کا سا رہ گیا. میں اتری. ہلکی مسکراہٹ. جس میں مسکرانا جتنا مشکل تھا, لوگوں کے لیے اس کا جواب دینا اتنا ہی مشکل رہا. اندھیرا گہرا رہا تھا جس سے صحیح دکھا نہیں دور سے. میں سیڑھیاں چڑھ گئیں تو امی ایک دم سے سامنے کھڑی دکھیں. امی, آپ اکیلی تھیں گھر پر, میرے پیچھے سب ٹھیک تو ہے؟ عجیب و غریب سے اس سوال کو پوچھنے کی خواہش ہوئی. امی کو دیکھتے ہی مجھے لگا کہ وہ ہجوم میرے گھر کی اور بڑھا چلا آ رہا تھا اس وقت. عجب پاگل پن تھا. وہ لوگ ادھر آتے ہی ہوں گے تو بھی مجھے تو پہلے پہنچنا ہی تھا. میں کار سے جو آئی تھی, مطلب ابھی تک سب ٹھیک ہے, آگے گڑبڑ ہو سکتا تھا. امی کے چہرے پر ایک سیاہ پرت تھی جو میرے آنے سے چھٹی تھی. امی چپ چاپ میرے آگے گھر میں چلیں, پھر دروازے پر وہ رک گئیں. مجھے بھیتر گھسنے دیا, پھر خود گھسیں اور دروازہ بند کر دیا انہوں نے. امی کچن میں چلی گئیں. اس وقت تیز طبیعت تھی کہ ویسے ہی اوندھی بچھاون پر پڑ جاؤں, پر امی کا لحاظ کر کپڑے وغیرہ بدلے, ہاتھ پیر صاف کر کچن میں پہنچی. امی نے سبزی چھونک دی اور کھانسی کا دور ختم کر کے مجھ سے پوچھا, کیسا رہا سب؟ ٹھیک. آنے جانے میں؟ ٹھیک. تو جا کر آرام کر. بھوک لگی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, میں کھانا کھا کر تجھے بلاتی ہوں, بھوک تو لگی ہی ہوگی. امی کی بات نے مجھے پگھلا دیا. ابھی دراصل میں ایسے زبردست جذباتی کگار پر کھڑی تھی کہ ایک ذرا سی گرم آواز مجھے بوند میں بدل سکتی تھی. میں آ کر لیٹ گئی. کلیجے کے بھیتر دھڑکنوں کا شور بڑھ چلا. اس آواز کو سن کر میرا بت میں بدل جانا. اف. میں نے آنکھیں بند کی تو ایک اور ہی شکل تیر گئی. شریس کا چہرہ. شریس کو دیکھوں یا اس کی آواز بھی سنوں, بس جان لوں کہ وہ ہے کہیں آس پاس, تو مجھے کیسا لگنے لگتا.
اس کے سامنے ہوتے ہی میرے بھیتر اس سے کھیلنے کی آرزو سر اٹھانے لگتی اور پھر کھیلتے کھیلتے اسے گود میں بٹھا کر کھلانے یا بودھنے کی خواہش، کبھی اسے دھمکانے کی، کبھی ناراض ہو کر آسمان توڑ دینے کی تمنا، کبھی کبھی اس سے ہر طرح کی باتیں کرنے کا جی چاہتا اور اپنے سارے راز اس کے آگے بے پردہ کرنے کو میں تیار دکھتی۔ کبھی اس کی بے وقوفی دیکھ کر سر ٹھونک لینے کا دل کرتا اور احساس ہوتا کہ یہ لڑکا تو کسی کام کا تھا ہی نہیں۔ میں نے اسے اپنا پیارا تو بنا لیا تھا اور خواہش یہی تھی کہ میں اس کی عزیز بن جاؤں، پر کبھی کبھی سچ میں وہ مجھے کمپا دیتا جب وہ میری ساری باتیں مان لینے والی چیزیں دہراتا، میرے ظلم پر چپ چاپ سر جھکا لیتا، عجیب سی آنکھ سے مجھے دیکھتا۔ بس اس کی انہی چیزوں سے میں خوف کھا جاتی، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی اور یہ جانتی تھی کہ اسے کھو دوں گی میں اسی وقت جب وہ مجھ سے یہ کہہ دے گا کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس لمحے کو میں بول نہیں پاتی، یہ طے تھا۔ مجھے اسے اپنا دوست بنائے رکھنا تھا، صرف دوست۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے آگے بڑھے میں نے اسے روک لینا طے کیا۔ میں یہ فیصلہ سا کر کے اٹھی اور اپنے لیے ایک کتاب نکال لائی۔ میں نے اس کے پنے سیدھے کیے اور دھن سے سارے پنے پلٹ گئی۔ کچھ پنوں پر رک کر میں نے اس میں الجھنا بھی چاہا، لیکن بہلا نہیں پائی میں خود کو۔ میں نے تھک کر اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ میں سوچتی گئی صبح کی گھٹنائیں، شام کا حادثہ اور اس سے ایک شام پہلے کی باتیں۔ میری سیدھی خوش مزاج زندگی کو توڑ مروڑ کیوں رہا ہے یہ سب؟ کیا وجہ ہے کہ میں اپنی مرضی کے راستے پر چل نہیں پا رہی؟ کبھی میرا جینڈر مجھے پیچھے کھینچ رہا تھا تو کبھی میرا مذہب۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو نہ شریس میرے بارے میں اس طریقے سے سوچتا، نہ میں ڈرتی۔ ہم کتنے پیارے دوست ہو سکتے تھے تب، یا کہ یہ مذہب ہمارے بیچ نہ آتا تو ہم کتنے بے فکر زندگی جیتے۔ امی کھانا لے کر کمرے میں ہی آ گئیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور کتاب نیچے گر گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، بستر پر رکھا تو امی نے اس کے اوپر ہی تھالی رکھ دی۔ میں نے تھالی کو اپنی گود میں رکھا اور روٹی توڑ ڈالی۔ امی لوٹی نہیں تھالی رکھ کر، وہ بیٹھ گئیں وہیں۔ امی نے تھوڑی دیر چپ رہ چکنے کے بعد کہا، اس سے پہلے کہ اس پر کوئی حملہ ہو یا ہمیں نقصان پہنچے، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ اس پر؟ مطلب کس پر؟ اور کوئی حملہ کرے مطلب؟ کون؟ ہمیں نکل جانا چاہیے؟ ہمیں کسے؟ جیسے سوال میرے ذہن میں گونجے۔ لیکن میں نے پوچھا، کہاں؟ امی نے کہا، اپنے لوگوں کے بیچ، یہاں ہمارے آس پاس کا کوئی نہیں بچا اپنا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی، پھر میں نے ایک ایک کر کے سارے سوال پوچھے۔ امی کچھ دیر انہیں سنتی رہی اور چپ رہی، پھر وہ بولی، کار سیوکوں کو سرکار روکے یا وہ مسجد کو توڑ ڈالیں، دونوں حالاتوں میں ہمارا یہاں رہنا صحیح نہیں۔ یہاں آس پاس سارے ہندو ہی تو بچے ہیں، ہمارے لوگ تو سب یہاں سے چھٹک کر دور بس گئے۔ میں نے شام کو چوک پر سے تیرے ماموں کے گھر فون لگایا تھا، وہیں۔ ماموں؟ میں بدکی۔ جس ماموں کا نام امی نے بھر جنم تک نہ سننے کی قسم لے لی تھی، ان کے گھر فون کیا؟ مجھے امی کی سنائی کہانیوں کے شیطان، امی کی شادی کے بعد ہنسوا لیے ابو کو دوڑاتے ماموں کی جھلک دکھی۔ گھور حیرت کی بات تھی میرے لیے کہ ناتا توڑ چکنے کے اتنے دنوں بعد امی نے اپنی پہل پر ماموں کو فون کیا، بنا مجھ سے صلاح کیے، اور ان کے پاس جانا بھی طے کر بیٹھی۔ ماموں کا ٹیلی فون نمبر کہاں سے ملا امی کو؟ تو کیا امی نے ضرورت کے خاص دنوں کے لیے اپنے لوگوں کے ٹیلی فون نمبر سنبھال رکھے تھے؟ اپنے لوگ؟ میری زبان کڑوی ہو گئی۔ امی نے شاید میرے من کو کچھ حد تک پڑھ لیا، دھیرے سے بولی، دیکھ نصر، تو جن دوستوں سے گھری ہے نا، وہ بھولے ہیں، ابھی بچے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں، کچھ دیکھا نہیں، لیکن جس روز مذہب کی آنکھ زور پکڑے گی، اس روز سارا نقشہ بدل جائے گا۔ تو ان کے لیے مندر کو توڑ کر اس جگہ اپنے خدا کو رکھ دینے والی کافر بن جائے گی۔ ادھر ایودھیا میں کوئی پنڈا ایک پتھر کسی مسلمان پر اٹھائے گا، ادھر تو پتھروں سے لاد دی جائے گی۔ مذہب کی بات آتے ہی انسان وحشی بن جاتا ہے۔ وہ رات اندھیری اور حادثوں سے بھری تھی۔ کبھی بیابان میں ایک قافلہ کٹوے سالوں کو دیکھو مارو بولتا ہوا گزر جاتا، کبھی میں بیٹھی ہوتی چپ سی، کبھی سریش کو پکارتی ہوئی غصے سے پھولتی میں اننیا کے گھر سے سیڑھیاں اترتی جاتی، کبھی برآمدے میں کھڑی امی کے چہرے پر پرچھائی دکھ جاتی، کبھی پیڑ کے نیچے پتوں کے اوپر میں جوتی کے ساتھ لیٹی ہوتی۔
اگلے روز سورج گول بنا ٹھناسا نکلا پر جلد ہی بادلوں سے گھر گیا اور پھر لٹمس پر پڑی سیاہی کی طرح بادلوں پر پسر گیا۔ میں اس پسرے سورج کے سائے میں بستا وستا لے کر نکلی۔ پچھلی رات کے بعد سے اس روز تک میں نے اپنے کو کچھ بھی نہیں سوچنے دیا۔ اس یونیورسٹی تک کے راستے کو بھی ایسے ہی کاٹ لینا چاہتی تھی، پر ہونے لگا ذرا ہٹ کے۔ گلی میں جہاں میں نے 3-4 لوگوں کو ایک جگہ گول بندی کیے دھیمی آواز میں باتیں کرتے دیکھا، مجھے لگنا شروع ہوا کہ یہ میری اور اشارہ کر کے کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ کچھ کا تعلق صرف مجھ سے تھا۔ اسی وقت میں نے کلیجہ داب کر یہ بھی اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کتنی دور تک اس علاقے میں اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہمارے سوا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ہم 2 لوگ اس علاقے میں بسے تھے، حالانکہ اس بات کے عجوبیت پر اب ہم نے غور کیا تھا۔ کیا ایسا تھا کہ لوگ بھی اس بات کو آج تک محسوس نہیں کر پائے تھے؟ اور کیا ایسا بھی تھا کہ لوگوں کو بھی احساس اب ہوا؟ ہم 2 لوگ، زمانے سے کٹے چھٹے 2 باشندے، اپنے لوگوں سے بھی کٹے ہوئے اور اپنے علاقے سے بھی۔ کبھی کبھی امی کو دور کی کوئی پھوپھی یا چاچی خبردار کر جاتی کہ ایسے اپنے خاندان سے کٹ کر رہو گی تو گھر کا کوئی لڑکا ملنے سے رہا بیٹی کے لیے، مطلب میرے لیے۔ ہمارے مذہب کی ایک بڑی سہولیت بھی ہمیں نصیب نہیں ہونے والی تھی۔ آٹو میں بیٹھی۔ آٹو میں کتنے لوگ بیٹھ پاتے ہیں؟ بہت ہوا تو 5 یا 6، بس ان 5-6 لوگوں سے ہی 4-5 کہوں مجھے چھوڑ کر اچھا خاصا شور تھا۔ بس وہی اینٹ پتھر کی بنی ایک مسجد، اس کے خلاف آگے بڑھتے کار سیوک۔ لوگ جوش میں تھے، سب کے پاس بولنے کو بہت کچھ تھا، پر انہیں بولنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ یونیورسٹی پہنچی تو لگا کہ سارے پیڑ ایک ساتھ بول رہے ہوں، وہی جذبات، وہی باتیں، وہی ڈھنگ۔ کبھی کوئی پیڑ مجھے دیکھ کر پھسپھساتا چپ چاپ، وہ آ رہی ہے۔ کچھ چپ لگا جاتے، کوئی ایک بول پڑتا، آ رہی ہے تو کیا، ہم کسی کے باپ سے ڈرتے ہیں کیا؟ چلیے وہ راستہ بھی لدے پھدے پیروں سے کٹا۔ اس روز یونیورسٹی میں ماحول عجیب سا تھا، کوئی پڑھنے پڑھانے کے موڈ میں نہیں تھا، سبھی جو ہوا تھا اس پر تفصیل دے رہے تھے، اور کچھ اور بھی ہوگا اس بات کا انہیں یقین تھا۔ یہی یقین انہیں اور مشغول کر رہا تھا اس مدعے میں، بلکہ ایک طرح سے وہ اس یقین کو حقیقت بننے کا انتظار کرنا شروع کر چکے تھے۔ میری نظر منی پر گئی، وہ مجھے دیکھ کر چونکی اور اس کے منہ سے نکلا، تم یہاں؟ ٹھیک اسی سمے میں چونکی اور میرے من میں بھی اٹھا، میں یہاں؟ ہم دونوں اچرج میں غرق رہے کچھ دیر، پھر کیا تھا، یہ سلسلہ چل نکلا۔ جو بھی پہچان والا مجھے دیکھتا ایسے ہی چونکتا اور اتنی ہی بار میں بھی چونک پڑتی۔ یہ چونکا چونکی کا کھیل چلتا رہا۔ اب یہاں کے آگے میں نے بھی یہ سوچنا شروع کیا کہ امی کو اس بات کا خیال کیسے نہ آیا کہ مجھے روک ہی لیتی۔ تب تک یہ خبر بھی آ گئی کہ کلاسز سسپینڈ کر دی گئی تھی۔ اس وقت مجھے لگا کہ مجھے اپنے آپ کو مجرم ہونے کا احساس کرانا چاہیے۔ غضب تھا، میں اتنے عرصے سے مسلمان تھی، یہ اتنے زمانے سے ہندو تھے، لیکن ہم ڈورمنٹ حالت میں پڑے تھے۔ ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے، مسلمان ہندو دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں، اور تب چونکنا، سوچنا، نفرت، بدلہ، یہ سب سین میں آ جاتے ہیں۔ کلاسز نہیں ہوئے تو جانا چاہیے تھا، لیکن اننیا نے مشورہ دیا کہ لنچ باکس خالی کر کے ہی چلا جائے۔ اب لنچ کا سین، ٹفن کھلے، بانٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب جب ٹکڑے بنا کر ان کے ڈبوں میں رکھتی جاؤں تو مجھے لگا کہ میں اپنے لنچ سے بیف کے ٹکڑے انہیں پیش کر رہی ہوں، اور کسی بھی وقت کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر میرے لنچ سہت مجھے گراؤنڈ سے باہر پھینک سکتا تھا۔ ایسا کچھ ہوا نہیں، لیکن ایسا ہی دوسرا کچھ ہو رہا تھا۔ ہم سب چپ تھے۔ میں جب بھی پلکیں اٹھاتی تو پاتی کہ سامنے والا مجھے دیکھ رہا ہوتا اور میرے دیکھتے ہی اس کی پلکیں جھک جاتی، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، منی، اننیا، جیوتی، اتل، ہرش یا شریش۔ ہاں، جب شریش کے ساتھ ایسا ہوا تو مجھے صدمہ لگا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے رات کو اپنے سے کیا گیا ایک وعدہ یاد آیا۔ شریش کی آنکھیں مجھے کھینچ رہی تھی یا کہ وہ اپنے کو میری طرف دھکیل رہی تھی، میں سنبھال تو نہیں ہی پائی، الٹے میری سانسیں ضرور تیز ہو گئی۔ اسے روکنا ہی پڑے گا، میں نے جی کڑا کیا۔ اسی سمے مجھے لگا کہ میری تیز رلائی نکل پڑے گی اور میں گھگھیا کر پوچھ پڑوں گی کہ کیا میری واقعی کوئی خطا تھی کہ میں ایک رات میں بابر جانی کی قبر پر رکھا پھول بن گئی، میں نسرین۔
ان کی آنکھیں کوئی سوال کرتی یا کیول چبھتی بھر مجھے تو میں یہ سب کہہ سکتی تھی، لیکن تب جب ان کی نظریں ٹھنڈی تھیں اور ان میں کترا کر بچ نکلنے کی منشا تھی تو میرے لیے یہ سب کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس کے بعد چلتے سمے ضرور شریز کو دھیرے سے رکنے کے لیے کہہ دیا، کہا کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ لائبریری کی اور نکل گیا، باقی لوگ گھر جانے لگے۔ میں نے منی سے کہا کہ مجھے آفس میں ذرا کام تھا، میں اس وقت آفس میں ہی گھس گئی۔ منی چلی گئی تو میں بھی لائبریری کی اور چلی۔ یونیورسٹی بیابان ہو رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ لائبریری میں بھی تالا لگنے ہی والا ہوگا، لیکن وہ جگہ رسم نبھانے بھر کھلی تھی۔ شریس ایک کھڑکی سے لگ کر باہر دیکھ رہا تھا۔ میں گئی اور میں نے اس سے باہر چلنے کو کہا۔ میرا ہاتھ اس وقت بھی پسینے سے بھرا تھا۔ باہر دھوپ میں پہنچ کر میں شریس کی طرف پیٹھ اور ایک پیڑ کی طرف چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنی بات پوری کرنے دینا، بیچ میں ٹپکنا نہیں، کاٹنا نہیں اور میری اور دیکھنا بھی نہیں، میں نے کہا۔ وہ چپ ہی رہا ہوگا کیونکہ مجھ تک اس کی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں کوشش کروں گی کہ کم لفظوں میں اپنی بات کہوں اور صاف صاف کہوں۔ میں کہتی رہی، تم مجھے پسند ہو، میں تمہیں ایک دوست کے روپ میں قبول کر چکی ہوں۔ دو انسانوں کے بیچ دوستی سے خوبصورت اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، نہ اس سے زیادہ خوبصورت نہ بڑا۔ وہ دو انسان چاہے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہی کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ نہیں شریس، محبت بھی نہیں۔ میں رکی کچھ لمحے۔ دوستی اور عشق کے بیچ کی لکیر بڑی پتلی ہے، اس لکیر کی قدر تمہیں بھی کرنی پڑے گی اور مجھے بھی۔ میرے ذہن میں ہم دونوں کے رشتے کی جو تصویر تھی میں نے تمہارے سامنے رکھ دی، اب آگے تمہاری مرضی۔ وہ چپ تھا اب بھی۔ تب میرا حوصلہ بڑھا، میں نے آگے کہا، مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ جیسے تم، آگے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم دونوں دوست ہیں، بس دوست۔ یہی وہ مقام تھا جہاں مجھ سے چوک ہو گئی۔ یہ بعد والی چیزیں میں نہ کہتی تو اس سے بچا جا سکتا تھا جو تب ہوا۔ کیسے کیسے کیا کیا ہوا پتا نہیں، مجھے تو بس اچانک سسکی سنائی دی جو تیز آویگ کی رلائی میں ترنت بدل گئی۔ میں نے ادھر چہرہ کیے کہ یہی محسوس کیا کہ رونے والا شریس تھا۔ میں نے اسے رو لینے دیا اور خود اتنی دیر دانت پر دانت چڑھا کر کھڑی رہی۔ مجھے ایسا اندیشہ ہونے لگا کہ جس گھڑی کا سامنا کرنے سے میں کترا رہی تھی وہ شاید یہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط بنا کر رکھا۔ یہ وقت یدی طریقے سے نکل جاتا تو اپنے دوست کو میں سہیج سکتی تھی، لیکن کمبخت یہ وقت بڑا آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ کچھ گھڑی بعد اس کی سسکیاں بند ہو گئی اور وہ چپ ہوتے ہوتے چپ ہو گیا۔ کچھ دیر چپ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، تم جیسا کہو گی وہی صحیح ہے۔ اس کی آواز دھیمی پر سدھی ہوئی تھی۔ کیوں صحیح ہے وہی؟ میں چیخی۔ میں نے کہہ دیا اس وجہ سے؟ کیا تم ایسا نہیں سوچتے؟ تمہیں ایسا احساس نہیں ہوتا؟ ہوا، اسی لیے تو کہا۔ پھر ٹھیک۔ میں وچتر طریقے سے مسکراتی ہوئی پلٹی۔ رونے کے بعد وہ اچھا دکھ رہا تھا۔ اب چلیں؟ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں نثر۔ پوچھو۔ نثر، تم یہ سب کہہ رہی ہو اس لیے کیا کہ تم مسلمان اور میں ہندو ہوں؟ اپنی حفاظت کے سارے گڑھ ٹوٹ چکے تھے۔ اب میں اس کے سامنے چہرہ کر کے کھڑی تھی اور کوئی تیاری نہیں تھی میری اس سوال سے ٹکرانے کی۔ میرے منہ سے بس نکلتا گیا، نہیں، اس لیے کہ میں انسان ہوں، اس لیے کہ میں نہ ایک لڑکی کی طرح جینا چاہتی ہوں نہ مسلمان کی طرح۔ مجھے انسان کی طرح جینا ہے، جس کے لیے میرے من میں جو احساس جاگے میں اسے وہی درجہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ میرے لڑکی ہونے کی وجہ سے یا مذہب کے چلتے اس احساس کو میں دوسرے کھانے میں فٹ کر دوں۔ اور تم یقین رکھنا کہ میں دوستی کا فرض ادا کرنے کے راستے میں اس فرق کو نہیں آنے دوں گی جو مجھ میں اور تم میں ہے۔ اب کہو، کچھ کہنا ہے؟ نہیں۔ چلیں؟ میں پھر مسکائی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شریس، میں نے تھوڑی دیر چل چکنے کے بعد کہا، کیا میری بات تمہیں سچ میں صحیح لگی تھی؟ ہاں۔ تم نے بھی ایسا کچھ سوچا تھا پہلے کبھی؟ نہیں۔ پھر ٹھیک۔ اس کے بعد میں بڑی مشکل سے اس جگہ تک پہنچ سکی جہاں سے ہمارے راستوں کو الگ ہونا تھا۔ میں گھر تک آ گئی۔ واپسی کا راستہ کتنے سکون سے کٹا۔
اب بھی چاروں طرف وہی شور تھا، وہی باتیں تھیں، وہی لوگ تھے، دو چار کے جھنڈ میں جٹے، لیکن ان کی باتوں کی اور میرا دھیان گیا ہی نہیں۔ گھر میں ایسے مجھے پہنچی دیکھ کر امی حیرت میں پڑ گئیں۔ جب میں نے ساری باتیں انہیں بتائیں تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولیں، اب ادھر تجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ دن بعد آگے کا دیکھیں گے۔ میں تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بعد کے ہمارے دن دوسرے طریقے سے گزرنے لگے۔ ہم صبح سے شام تک ٹی وی کی خبروں کے سہارے بیٹھے رہتے۔ امی کے ایک مشت لا کر رکھ دیے گئے سودے سے ہم گھر کا کام نکال رہے تھے۔ تب ہماری دنیا بس پتھر، مسجد اور بھکت گنوں تک سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ایک نئی اور سکھد بات یہ ہوئی کہ ہم ماں بیٹی میں بہناپا پنپنے لگا۔ امی اب اتنی چپ نہیں رہتی تھیں، بلکہ گھٹناؤں پر بولنے لگی تھیں۔ ان کی باتوں میں ایک مسلمان کے احساس نہیں، ایک ڈری ہوئی ماں کا خوف جھلکتا۔ انہیں یہ لگ گیا تھا کہ ان کے اس طرح سب سے الگ تھلگ رہنے والا جیون چن لینے کی وجہ سے میں اپنے رشتہ داروں کی اور سے ایک دم ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ کوئی رشتہ مجھ میں حسرت نہیں جگا پاتا تھا۔ اس لیے بھی شاید امی ان دنوں یہ کوشش کرنے لگی تھیں کہ وہ دوبارہ ان تک جانے کا راستہ دکھائیں۔ انہوں نے مجھے اپنی پہچان والوں کے قصے سنانے شروع کر دیے، لیکن میرے بھیتر یہ قصے بھی کوئی حرکت نہیں جگا پا رہے تھے۔ الٹے میرے بھیتر ایک قسم کا انتظار تھا۔ یہ انتظار وقت میں آئی اس اتھل پتھل کے تھم جانے کا نہیں تھا، بلکہ کسی اور الگ سی چیز کا تھا۔ وہ کیا تھی یہ میں پہلے نہیں جان پا رہی تھی، لیکن تب جانا جب میرا انتظار ختم ہوا۔ اس روز دھندلکا چھا جانے پر شام ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازہ جسے اکثر بہت کم لوگ پیٹتے تھے، اس دروازے کو چھوا گیا تو آواز تھوڑی زیادہ شوخ نکلی۔ میں دروازہ کھولنے چلی تو امی نے مجھے روک دیا۔ امی خود بڑھی دروازے کی اور۔ امی کے چہرے پر خوف تھا، میں نے دیکھا۔ میں بڑھی، کچن کی طرف سے چاقو اٹھا لائی۔ چاقو میرے پیچھے اور میں پردے کے پیچھے، اور پردہ امی کے پیچھے۔ امی نے دروازہ کھولا۔ 3 لڑکے تھے امی کے لیے، اتل، شریش اور ہرش تھے میرے لیے۔ میں پردے سے باہر آ گئی۔ آپ لوگ ٹھیک تو ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے امی سے ان کی پہچان کروائی۔ اب امی کے چہرے پر تسلی تھی، شرم تھی، حیرت تھی اور اجنبی پن بھی۔ تم آئی نہیں، کوئی خبر نہیں تو ہمیں لگا۔ ہرش بولا۔ کوئی دقت تو نہیں ہے نا آنٹی؟ اتل نے پوچھا۔ امی نے عجیب سی جھیپی مسکان میں کہا، نہیں۔ تم ابھی یونیورسٹی نہیں ہی آنا، شریش نے کہا۔ یہ اتل نے میرے ہاتھ میں 7 کلیوں والا ایک بکے دے دیا۔ چلتے ہیں۔ وہ لوگ نکل گئے۔ امی نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے ان کلیوں کو دیکھا۔ اس کے نیچے اننیا کی رائٹنگ میں لکھا تھا، بٹ ہنی ہیو یو میٹ؟ نہ سمجھ۔ تیز رلائی اٹھی اور میں نے آنسوؤں سے ان کلیوں کو تازہ کیا۔ پھر کچھ دنوں تک کوئی گھٹنا نہیں گھٹ پائی۔ لوگ انتظار کرتے رہے اور ہم بھی۔ ماحول میں گرمی تھی پر نتیجہ کچھ کھل کر آ نہیں پا رہا تھا۔ تب امی کی اجازت سے میں یونیورسٹی چلی۔ وہاں ناسمجھ گروپ نے مجھے اچانک دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر ہم نے اپنے ملنے کا جشن منایا اور بڑے ڈھنگ سے اس دن کو گزارا۔ لنچ بھی طبیعت سے کیا۔ اس بیچ نہ مل پانے نے ہمیں جوڑ دیا تھا۔ ہم ہندو مسلمان نہیں تھے، ایک ایسا کنبہ تھے جسے پھر سے بار بار ملنا تھا۔ میں ڈھیر ساری تازہ ہوا لے کر بڑی مستی میں گھر لوٹی اور امی کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول پڑی۔ امی کے لیے یہ احساس نیا ہی ہوگا، کیونکہ ایسی بے تکلفی میں پہلے دکھا نہیں پائی تھی کبھی۔ پھر اتنے دنوں بعد باہر نکل کر میں کتنی ہلکی ہو پائی تھی۔ اس رات امی نے میرے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے مجھ سے میرے 6 دوستوں کے بارے میں اطمینان سے پوچھا۔ امی نے آگے پوچھا، کیا کوئی مسلمان تمہارے ساتھ نہیں پڑھتا؟ پتہ نہیں، میں نے پہلے کہا۔ پھر کہا، ہاں امی ہیں کچھ، لیکن میں نے یہ جاننے کی کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ امی چونکی، میری بات سے نہیں، سماچار کا وقت کھسکتے جانے سے۔ انہوں نے ٹی وی آن کر دیا۔ پردے پر بابر جانی کی مسجد ٹوٹی پڑی تھی۔ میں نے تاریخ یاد کی، 6 دسمبر۔ امی اواک تھیں۔ ٹی وی کے بھیتر شور تھا، اس کے باہر بھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا۔ میں نے دوڑ کر ٹی وی کی آواز دھیمی کر دی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ اچانک اٹھیں اور انہوں نے کھڑکیاں بند کر بتیاں بجھا دیں۔ مجھے کرنٹ چھو گیا۔ امی، میں گھگھیائی۔ امی نے مجھے اپنے سے سٹا لیا،
تبھی کچن میں پریشر کوکر نے سیٹی ماری اور امی پریشان ہو گئیں۔ ہم دونوں نے وہ رات دھیمی سانسیں لیتے ہوئے ایک بستر پر گزار دی۔ مجھے افسوس بس اس بات کا تھا کہ اب لمبے عرصے تک میں کسی سے مل نہیں پاؤں گی، جبکہ امی کی فکر یہ تھی کہ کسی سے ملنے کی گھڑی تبھی تو آئے گی جب ہم بچ پائیں گے۔ یہ کتنا بڑا سوال ہمارے آگے لکھ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں فون نہیں تھا اور امی اپنے ناتے والوں کو تبھی خیر خبر دے سکتی تھی جب باہر نکلا جائے۔ باہر نکلنا ہی ایک سوال تھا۔ امی رات کو دروازے کی چھید سے آنکھیں سٹا کر بار بار باہر جھانکتی۔ امی بار بار اپنے سے وعدہ کر رہی تھیں کہ حالات یدی ایک بار سنبھل گئے تو وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اس علاقے کو چھوڑ کر اپنے گڑھ میں جا بسیں گی، لیکن ہم بچ پائیں گے؟ سوال وہی تھا ایک۔ اگلا دن ہوا، ہم دن تپے وہیں ویسے ہی پڑے رہے۔ اس روز نہ اخبار والا آیا نہ دودھ والا۔ ہم میں حرکت تب ہوئی جب پھر سے دروازے پر آہستہ دستک ہوئی، پھر چاقو وغیرہ لے کر میں پردے کے اس پار رہی اور امی اس پار۔ امی نے سوراخ سے جھانکا لیکن انہیں کوئی نشانی نہیں ملی۔ وہ میری اور پلٹی، تبھی دوبارہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ امی کا گلا دھیما اور لڑکھڑایا تھا۔ شریش! میں پردے سے باہر آ گئی اور امی پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے دروازہ کھولا، تینوں تھے۔ آپ لوگ چلیے، شریش نے بغیر بھومکا کے کہا۔ ہم دونوں جیسے اسی طاق میں تھیں، ہم نے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں۔ ہم دونوں مشین کی طرح مڑے اور ہڑبڑ ہڑبڑ میں سامان سمیٹنے لگے۔ میں برش کنگھی رکھتی جاؤں اور یہ سوچتی جاؤں کہ ایسا ہوگا ہی، کیا میں نے اپنے آپ کو اس حالات کے لیے تیار کر رکھا تھا؟ اور امی، وہ کس تیزی سے ساڑیاں سمیٹ رہی تھی۔ انہیں بھی یقین تھا۔ کس پر؟ میرے دوستوں پر؟ کیا ہم لوگوں نے اتنے عرصے میں یہی ایک رشتہ کمایا تھا؟ 2 ایئر بیگ تیار تھے۔ امی ان کا منہ تاکنے لگی۔ ان میں سے ایک جو تھا شریش، اس کی آنکھیں بھری تھیں۔ اتل نے دونوں بیگ اٹھا لیے۔ میں نکلتی چلی آئی، تب دیکھا امی اپنے کندھے پر میرا دوپٹہ سنبھالے دروازہ بند کر رہی تھی۔ بنا آہٹ، اننیا کی گاڑی تھی، ہم دونوں پیچھے بیٹھے اور ساتھ اتل۔ ہم عجیب شجیب گلیوں سے گزرتے ہوئے جہاں پہنچنا تھا پہنچے۔ ہرش سامان اتار کر بھیتر پہنچا، امی اندر ہی بیٹھی رہیں۔ میں نے اتر کر شریش کو دیکھا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے اتل کو دیکھا، اس نے منہ پھیر کر سامان اٹھانے میں اپنے آپ کو ویست کر دیا۔ بھیتر سے ہرش کی گاڑھے رنگ کی ماں نکل کر باہر تک آئیں۔ انہوں نے مجھے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ اگل بگل امی کو تلاشنے لگیں۔ شریش نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ امی باہر آئیں اور بھیتر سے نکلی ماں نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی سرد تھیں، پر ماں کی آنکھوں میں اپنی شاخوں سے اکھاڑ کر الگ کیے جانے کا درد تھا، برسوں پرانا درد جو اس روز پھر سے ٹیس دے رہا تھا۔ بھیتر بہت محنت جھلک رہی تھی جو ہمارے لیے کی گئی تھی۔ مجھے اور امی کو بٹھایا گیا، ہمیں گھیر کر گھر کے سارے لوگ اور میرے 3 دوست کھڑے ہو گئے۔ بھگوان کی زمین پر وہ مسجد ہم نے نہیں بنائی تھی، نہ ان لوگوں کا کوئی ہاتھ اس مسجد کو توڑنے میں تھا، پھر بھی ہم دونوں خیمے کے لوگ کترا کر گنہگاروں کی طرح کھڑے تھے۔ ایک دیوار تھی جو ہمیشہ سے تھی، جسے بیچ بیچ کے یہ واقعے اور بھی پختہ بنا رہے تھے۔ وہی دیوار ہمیں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملانے دے رہی تھی۔ عمارت ہی گرانی تھی تو گرانے کے لیے یہ دیوار کیا بری تھی؟ میں سمجھ سکتی ہوں، ہرش کی ماں نے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، امی نے کہا۔ ہمارے 2 روز یہاں بھی گزر گئے، وہ دن خوشی کے کھاتے میں رکھ دیے جائیں یا غم کے۔ ہماری جھجک کو ان کے اپناپے نے بات بات پر پھیلنے والی مسکان اور دھیمی آواز میں چلنے والے قصوں میں بدل دیا تھا۔ لیکن اس گھڑی ہم میں خوف سما جاتا جب لال سیاہی والے اخبار یا جلتی بستی کی لپٹوں والی ٹی وی کی خبریں ہمارے سامنے آ جاتی یکایک۔ صبح شام شریش اور اتل آ جاتے۔ امی اب انہیں حق سے روکنے بھی لگی تھیں، ایسے جلتے حالات میں وہاں تک دونوں وقت آنے کے لیے۔ تیسری صبح دستک ہوئی تو ہرش کی دونوں بہنیں دوڑ پڑیں۔ ہرش نے انہیں روکا اور دروازہ خود کھولا۔ میں دیکھتی رہ گئی۔ ایک ہٹا کٹا آدمی بھیتر گھس آیا۔ اس نے ہرش کو دھکیل دیا اور روشن آرا چیخنے لگا۔ یہ نام ہوش سے پہلی بار میرے کانوں میں گونجا تھا، بلکہ پہلے پہل مجھے لگا کہ میں نے اس نام کو کہیں سن رکھا تھا۔ تب دماغ کھلا۔ امی! ہرش سنبھلتا کہ اس آدمی نے اسے پکڑ لیا اور چلا کر کچھ پوچھتا رہا۔ اس کے ساتھ کے آدمی برآمدے میں مجھے نظر آئے، تبھی امی آئیں۔ کمرے میں شور سن کر اور اس آدمی کو دیکھ کر کھڑی رہ گئیں۔
आदमी अम्मी की ओर झपटा। वो अम्मी को जाने क्या क्या बोलता हुआ खींचने लगा। तभी अम्मी घिसटती हुई मेरी तरफ देखने लगी। उसने चिल्लाकर पूछा, तेरी लड़की यही है? मैंने कहा हाँ, और मैं अम्मी को खींचने लगी। चल, उसने मुझे खींच लिया, यहां तुम दोनों को सब मार डालेंगे। उसके बाद वही जानी पहचानी चीजें मैं सुनती रही, जिन्हें पिछले दिनों यूनिवर्सिटी आने जाने में सुनती थी। ये सब कुछ वही था, बस मुसलमानों की जगह अब हिंदू चिपका दिया गया था वहां। मैं अब एकदम ठंडी हो चुकी थी, अपने मामू जान को पहचान कर। तभी बाहर खड़े लोगों ने अपना काम कर दिया। घर के एक कोने से आग की लपटें उठने लगीं। मैंने उसका हाथ झटक कर कहा, नहीं जाना हमें। वो मुझे अजूबे की तरह देखने लगा। उसने दांत पीसे और अम्मी से कहा, चलो, वक्त नहीं है हमारे पास। कैसे कैसे तलाशा है तुम्हारा ठिकाना। इन हरामखोरों के इलाके में हम जान मुट्ठियों में लेकर आए हैं। चलो। नहीं जाएंगे हम अम्मी। मेरे गाल पर एक करारा चांटा लगा मामू जान का। निकलो तुम, निकलो। मैं दहाड़ी, न सर, अम्मी हम नहीं जाएंगे। हम इनके साथ गए तो इनके लोग इस घर को तबाह कर देंगे, जिसने हमें 2 रोज से छत दी है। मेरे गालों पर तमाचे पड़ते रहे बेहिसाब। मामू जान मुझ पर चढ़ पड़े। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। जिन लोगों ने हमारी जान बचाई बिना कुछ पूछे, उनके घर में आग लगा सकते हैं तो क्या हमारे जाने के बाद उस घर के लोगों के जिस्म में छुरा नहीं उतार सकते ये? अम्मी दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर वहीं बैठ गई। घर जलता जा रहा था सबके सामने, और घर के लोग एकदम खड़े थे। तभी बाहर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। मरो तुम दोनों यहीं। मामू जान दहाड़े और उनके साथी उन्हें पकड़कर ले गए। हिंदुओं के इलाके में घुसकर इतनी हिम्मत दिखा जाना बहुत था। उनके जाते ही अम्मी को छोड़कर हम सब आग बुझाने में जुट गए। हर्ष मुझे और अम्मी को लेकर भीतर आने लगा। उसने अम्मी को बेआवाज खींचा। अम्मी बेचारी एक झटके से उभरी भी न थी कि फिर लड़खड़ाती भागी। हम दोनों को भंडार में छिपाया गया। अगल बगल के लोग घर में आ गए, लेकिन आग लगाने वाले कौन थे, क्यों लगी आग, इसका जवाब वो ढूंढ नहीं पाए। अम्मी भंडार में घुटनों पर सिर दिए बैठी थी और मैं दीवार से सिर टिकाए। हम इंतजार करते रहे घर के खाली होने का, फिर भंडार के बाहर से खोले जाने का। फिर हर्ष की मां भीतर आई। मैं उठी दीवार पकड़कर। उन्होंने झुककर अम्मी को पकड़ा। अम्मी ने सिर उठाया और फपक कर रो पड़ी। अम्मी रोती रहीं। उन्हें वैसे जतन से रोता देखकर किसी को चुप कराने का ख्याल नहीं आया। अम्मी की आंखों से जब कुल मिलाकर उतना पानी गिर चुका जिससे उस वक्त घर की आंख बुझाई जा सकती थी, तब मैंने अम्मी के कंधे पर हाथ धरा। अब अम्मी इस घर का कर्ज सधा चुकी थी। मैंने अम्मी को चुप कराया और धीरे धीरे फिर से घर के सारे लोग हमारे साथ वैसे ही हो गए जैसे उस वाकये के पहले थे। शाम को हम टीवी देख रहे थे जब शिरीष और अतुल आए। शिरीष मुझे दूसरे कमरे में ले गया। नसर, तुमने दोस्ती निभा दी, हमारे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। शिरीष, तुम लोगों ने क्या कम किया है मेरे लिए? मेरे लिए मैं सोचती हूं तो मैं इतनी अमीर थी, मुझे एहसास ही नहीं था। अचानक मेरी पलकों में कोई एक आंसू फंस गया। मैंने महसूस किया। तुम बहुत अच्छी हो नसर। मेरी पलकें झिलमिलाईं। बहुत बहुत अच्छी। नसर, एक बात कहूं? प्लीज ना मत कहना। एक हसरत है, बस एक। प्लीज नसर, कहो। मैं एक बार तुम्हारी पलकें चूमना चाहता हूं। पलकों ने उस आंसू को आजाद कर दिया। वो मेरे गाल पर फिसल गया। अतुल और हर्ष कमरे में घुसे। शिरीष, आगे की कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, अतुल ने कहा। कल से आंटी और नसर को मेरे घर शिफ्ट कर देंगे। शिरीष ने कहा, यहां कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। नहीं हर्ष, यहां अब खतरा है दोनों परिवारों को। मेरा इलाका सेफ नहीं है। अतुल की आवाज लड़खड़ा गई। ज्योति, मेरे साथ रहेंगे ये लोग बस। नो शिरीष, आंटी के आने के बाद ज्योति का घर सही है तब तक, अतुल ने कहा। तुम क्यों नहीं कुछ कहती? हर्ष ने मुझसे कहा। मैं क्या कहूं, तुम सबको आफत में डाल रखा है। मैं क्या कहूं? क्या लड़कियों की तरह रोना शुरू कर दिया? अतुल ने मुझे डांटने की कोशिश की थी या हंसाने की? चुप हो जाओ नसर, अच्छी बच्ची, देखो बाबू। शिरीष ने मुझे बहलाने की कोशिश की या दुलारने की? हर्ष ने मेरी हथेली को जोर से पकड़ लिया। उसने मेरी पीठ थपथपाई। उसने मुझे ढांढस बंधाने की कोशिश की या दिलेर बनाने की? फिर फाइनल रहा ज्योति का घर।
ابھی ہم دونوں نکلتے ہیں ज्योति کے घर, ہم پھر آئیں گے, آج ہی شفٹ کرنا ہوگا. آج؟ میں اور ہرش ساتھ ساتھ چونکے. نہیں کل, شریس نے کہا. چل اتل, ہرش. وہ تینوں نکلے. میں کمرے میں اکیلی بچی. کچھ لمحے بیتے, میرے حسرت میں جاگی کہ میں ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھوں. میں جھپٹ کر باہر نکلنے لگی. گھر کے دروازے پر میرے پیروں نے اپنے کو روک لیا, کانوں کے اشارے پر. اتل تھا. اب رویا کہ تب رویا. امی ڈیڈی مانتے نہیں. ڈیڈی تو پھر بھی. امی ایک دم نہیں, کہتی ہیں تو گھر سے باہر چلا جا, برداشت کر لوں گی. اتل ٹھیک ہے نا؟ ہرش, گاڑی نہیں آئے گی اننیا کی, وہ گھر میں سب کو راضی نہیں کر پائی. شریس کی بدبداہٹ کھو گئی تھی. پھر میں نے ہمت کر کے جھانکا. ہرش برآمدے میں بیٹھا تھا. 2 لوگ نہیں تھے. تو وہ اس گھر کی میری آخری رات تھی, ٹھنڈی اور بے رحم. میری حسرت تھی کہ ہرش کے ساتھ تھوڑی تنہائی پا جاؤں. میں نے ایسا ہی کیا. رات ڈھلتے ہی جب کھا پی کر سارے لوگ دبکنے لگے, تب میں امی سے اجازت لے کر آئی اور میں نے ہرش سے اس کا ساتھ مانگا. ہم دونوں ڈرائنگ روم کے کونے میں بیٹھے. میں صوفے پر پیر اوپر کر کے اکڑوں اور وہ بھلے انسانوں کی طرح. ہرش, اچھا ہی ہوا میں ناسمجھ کی ممبر رہی. میرے ہونے سے کتنے امیر ہوئے تم احساسوں کے معاملے میں. کیا تمہیں برا لگا تھا یا ڈر جیسا کچھ؟ کیا؟ اکیلی پڑ جانے پر؟ نہیں, کیونکہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا جیسے میں ہوں ہی نہیں, کوئی اور ہی ہوں. اپنی روح سے اپنا بوجھ اتار دیا بس. میں مسکرائی. گڈ. دنیا میں سب کو ایک نہ ایک بار ایسا لگتا ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا. یہ اکیلا پن دراصل اپنے آپ کے ہونے کا بودھ ہے, a sense of identification. یہ ایک ضروری فیز ہے, بے حد ضروری, تم جس سے گزر رہی ہو. گزر چکی ہوں, میں نے کہا. ہاں, گزر چکی ہو. ہرش مسکرایا. نصر جانے کیوں ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کبھی ملیں گے ہی نہیں. میں ہنس پڑی. کون مارا جائے گا, تم یا میں؟ اگر مرنا ہی طے ہے تو دونوں مریں. کیوں؟ ہرش نے کہا. نہیں, میں نہیں مرتی اور تم بھی بچ جاؤ گے. وی ہیو ٹو میٹ. نہ سمجھ. تم نہ سمجھ. گروپ کے سارے لوگ ابھی یہاں ہوتے تو کتنی مستی آتی. جو جہاں رہے وہیں مست رہے. میری آنکھیں چھلک آئیں پھر سے. کم آن نصر. ہرش نے اسے نوٹس کیا. چلو سو جاؤ, آخری رات تو یہاں پر چین سے سو. چلو, اس نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا. نہیں ابھی نہیں, بیٹھو نا. اچھا چلو. بیٹھنا ہے؟ نہیں چلو. اگلا دن بغیر کسی گھٹنا کے نکل گیا. شام آ گئی تو ہم نے اپنے سامان بیگ میں بھر لیے. اندھیرا ہوتے ہی اتل اور شریس آ گئے. ہمارا دن جیسے چپ چاپ گزرا تھا, ٹھیک اس کے وپریت شہر کے حالات تھے. ہندو مسلمان 2 صاف خیموں میں بٹ چکے تھے اور کسی سمے کچھ بھی ہو سکتا تھا. چھپ چھپا کر ہماری جگہ بدل دی گئی. ज्योति کے گھر. یہاں سب لوگ ہم سے بھی زیادہ خوف کھائے تھے. امی کے چہرے پر سیاہی پتی تھی جو تازہ ہوئی گھٹنا کی پرچھائی تھی. جب ہم ہرش کے گھر سے چل رہے تھے تو امی نے بھرے گلے سے ہرش کی ماں سے کہا تھا, خطا ہوئی ہو ہم سے جانے انجانے میں تو معاف کریں گی. تب ہرش کی ماں کی آنکھیں چمکی تھیں. وہ بولی, بھول چوک اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے, دوسروں کے سامنے تو آدمی سنبھل کر رہتا ہے. یہ کیا ہوتا جا رہا تھا مجھے. ایک پل جوش لے کر اٹھتی تھی کہ اس مصیبت کا جیسے بن پڑے سامنا کرنا ہے اور جیت کر ہی نکلنا ہے یہاں سے, اور دوسرے لمحے زندگی لٹا دینے لائق چیز لگنے لگتی. اس در کی بھٹکن سے اپنے گھر کی گھٹن کیا بری تھی. ہم تک آتا ہی کون؟ ہمیں مار کر کسی کو کیا حاصل ہوتا؟ کسی کو بھی مار کر کسی کو کیا حاصل ہوتا ہے آخر؟ وہی شاید ہمیں بھی مار کر ہوتا. بات اتنی آسان اور سلجھی ہوئی تھی. ज्योति کا بے آدھار پریوار, بستر پر پڑی ماں, چھوٹے بھائی بہن, انہیں دیکھتے ہی مجھے لگا کہ ہم زیادتی کر رہے تھے. میں نے آہستہ آہستہ شریس سے کہا, ہم گھر ہی چلے چلتے. بس آج کی رات, وہ بھی آدھی. صبح 4 بجے ہی تمہاری ٹرین ہے. ٹرین؟ یہ ٹکٹ. تم میرے بھائی کے گھر جا رہی ہو, ماں وہیں ہے, سارا انتظام ہو گیا ہے, وہاں شانتی ہے. اسٹیشن سے تم لوگوں کو بھیا آ کر لے جائیں گے. یہاں جب شانتی ہو جائیں گی تبھی آپ لوٹیں گی آنٹی. شریس نے امی سے مخاطب ہوتے ہوئے ہمیں اپنا اگلا پتہ بتایا. امی کے چہرے پر سکون دکھا. ज्योति کے بھائی بہن ہمیں گھیر کر بیٹھ گئے.
ہم ماں بیٹی چڑیا خانہ کے جانوروں سے سکڑے بیٹھے تھے۔ شریز جانے لگا تو میں اٹھی۔ اس نے جاتے جاتے امی سے کہا، ہم صبح آئیں گے 4 بجے، تیار رہیے گا۔ جب وہ چلنے لگا تو میں نے دھیمے سے کہا، تم اچھے ہو لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا اور باہر نکل گیا دیکھے بغیر۔ امی سے کھانا کھانے کا اصرار کیا گیا پر وہ 1-2 کور سے رسم ادا کر لحاف میں گھس گئیں۔ جیوتی نے جھٹپٹ بھائی بہنوں کو کھلایا، اپنی ماں کو اچھی طرح سے ڈھک آئی۔ ان کی طبیعت دوپہر سے بگڑ گئی تھی اور ہمارے آنے کے پہلے سے ہی وہ سو رہی تھیں۔ انہیں معلوم بھی نہیں ہو پائے گا اور ہم آ کر چلے بھی جائیں گے۔ اسے اس بات کا بڑا افسوس تھا۔ جیوتی پھر پتا کا بستر وغیرہ لگانے لگی۔ گھر کے بھیتر جگہ بچی ہی نہیں تھی کچھ بھی، تو گھر کے باہر بھیانک شرمندگی ہوئی۔ میں کھڑکی سے باہر جیوتی کو بستر لگاتے دیکھتی رہی۔ انکل چادر بچھوانے میں مدد کر رہے تھے۔ جیوتی چلنے لگی تو انکل نے ڈری ہوئی آنکھوں سے پوچھا، جائیں گے کب یہ؟ جیوتی کی آنکھوں میں میری آگے آنے والی زندگی کی روح کانپ گئی۔ صبح۔ اس کے الفاظ بکھر گئے۔ میں نے جیوتی کی گود میں سر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے 2 خط میرے آگے کیے، ایک لفافے والا، دوسرا اگڑا۔ کاغذ کی نسل دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ دونوں تازہ تھے۔ میں نے آنکھیں موند کر دونوں میں سے ایک کو اٹھایا۔ بنا لفافے والا خط اٹھ کر آ گیا میرے ہاتھ میں۔ یونیورسٹی سے گھر لوٹنے کے راستے میں آنکھیں بند کروا کر منی کی ایک انگلی چنوانے کی ادا یاد آ گئی۔ میں نے خط کی تہہ کھولی تو وہ منی کا ہی تھا۔ پہلے میرا حال، پھر امی کا، پھر محلے کی گرم ہوا اور پھر ملنے کی تمنا، پھر جس کا انتظار کرتی تھی وہ خط نہیں آیا۔ خط لکھنے والا خود آیا۔ اس کی احسان مند ہوں، اس نے مجھے کامنا بننے سے بچا لیا۔ وہ میری زندگی سے دور جا چکا ہے۔ اب جب ہم ملیں گے تمہارے کسی سوال کے جواب میں کامنا جیسی قسمت والی کہاں ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ جلدی ملنا نصر۔ بس میرے ہاتھ سے کاغذ نیچے پھسل گیا۔ میں نے جیوتی کو دیکھا، اس نے مجھے۔ میں نے لفافہ پھاڑ دیا۔ اننیا، جس لڑکے کو میں نے خون دیا تھا، اس نے کل شہر کے دنگے میں اپنے 2 مسلمان دوستوں کو مار ڈالا۔ مجھے معاف کر دینا نصر۔ میں نے سانسیں کھینچ لیں۔ میری پلکیں۔ میں نے ایک بار زور سے بغیر پردہ رو دینے کو منہ بنایا لیکن رلائی نہیں آئی۔ ہاں، جیوتی نے مجھے پکڑا۔ نصر، ہم سب تمہیں بہت چاہتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم پھر پہلے کی طرح ہم تمہیں کبھی نہیں گنوا سکتے نصر۔ یہ لمحہ کتنا سکون پہنچانے والا تھا۔ آہ، اللہ مرنے کی صحیح گھڑی چننے کو کہتا تو شاید میں اسے ہی چنتی۔ مرنا اسی گھڑی جب جینے کی سب سے زیادہ چاہ جگے۔ میں نیند میں اترنے لگی۔ میری آنکھیں کھلی اور مجھے لگا کہ میں نے سب کچھ گنوا دیا ہے۔ میں سنبھلا اور بے تحاشا ہرش کے گھر کی اور بھاگا۔ آدھے رستے پر مجھے یاد آیا کہ مجھے تو جیوتی کے گھر جانا چاہیے تھا۔ اتل کو بھی ساتھ لینے کی بات تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوجھا۔ گھڑی دیکھی، 3:30۔ میں بغیر اتل کو لیے یا ہرش کو لیے جیوتی کے گھر کی اور بھاگا۔ میں کیوں بھاگ رہا تھا مجھے پتا نہیں۔ میں پہنچا، میں نے دیکھا گھر شانت تھا۔ مجھے سکون ہوا۔ میں نے استھر ہو کر سانسوں کو سامانیہ کیا اور تب چلا دروازہ تھپ تھپانے۔ وہ لوگ تیار تھے کہ نہیں؟ برآمدے پر انکل کا بستر بچھا تھا، دروازہ بند تھا گھر کا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھل گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بس دستک دینے سے دروازہ کیسے کھل سکتا تھا؟ انکل باہر سوئے تھے تو دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ تبھی میری بدھی کھلی اور میں نے بے تحاشا نصر نصر جیوتی چلانے لگا۔ گھر کے لوگ ہڑبڑا کر نیند سے جاگے۔ سوئچ کسی کو نہیں مل رہا تھا، پھر کسی نے بتی جلائی۔ میں نے ان لوگوں میں سے جیوتی کو چن کر نکالا۔ نصر! کیا نصر؟ نصر کہاں ہے؟ جیوتی کا منہ کھلا رہ گیا۔ سب نے رجائیاں اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی۔ آنٹی! وہ ہوتی تو نہ ملتی، یہیں تو تھیں۔ جیوتی نے تکیا ٹٹولا اور چادر بھی۔ مجھے تکیے کے نیچے کچھ دکھا۔ میں جھپٹا اس پر، شریز کے لیے۔ میں نے جیوتی کو دیکھا۔ میں نے لفافہ پھاڑنا شروع کیا۔ لفافہ پھٹا۔ ہم نے بھیتر جھانکا۔ کچھ نہیں، خالی لفافہ۔ جیوتی کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ مجھے اس لفافے میں کچھ دکھ گیا تھا۔ لفافہ خالی نہیں تھا، اس میں نصر کی پلک تھی، ایک ثابت پلک۔
میں نے لفافے کو شرٹ کی جیب میں رکھ لیا اور لیٹ گیا۔ پلکوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایک خاص طے شدہ قطار میں رہا کرتی ہیں، یہ بھی کہ وہ ایک نشچت سیما کے آگے نہیں بڑھتی، اور جب وہ اس طے شدہ جگہ اور دائرے سے باہر اپنی شخصیت تلاشنا چاہتی ہیں تو انہیں ٹوٹنا ہوتا ہے، اور ایسی ہی کوئی ٹوٹی پلک یدی آنکھوں کے بیچوں بیچ آ گرے تو سارا سمیکرن بگڑ جاتا ہے، اور ان کی ذرا سی موجودگی بھی بڑے سے بڑے وجود کو ہلا دیتی ہے۔ نسرین اختر، کہیں تم میرے پورے سمے کی آنکھوں میں پڑی وہی پلک بھر چھٹپٹاہٹ تو نہیں؟ کہاں چھپا لیا تم نے اپنے آپ کو؟ میں کہتا رہا، کیا دنیا اتنی بڑی ہے کہ اس میں اپنے آپ کو چھپا لیا جائے؟ میری آنکھوں سے ڈھل ڈھل بوندیں ڈھلیں۔ تمہارے بغیر دیکھو نثر یہ سب کچھ سیکھ چکا ہوں، تمہاری بات بھی کرنا، اپنی بات بھی کرنا، سوال جوابوں کا دور۔ اب اکیلا دونوں پاریاں کھیلتا ہوں۔ کیا آدھی رات میں اس طرح جانا ضروری تھا نثر؟ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے، جسے کچھ حاصل کرنا ہو، جس کے سامنے مقصد بڑا ہو، اسے آدھی رات کو ہی نکلنا ہوتا ہے، اس سمے جبکہ اس کی دنیا سب سے سکھی ہو۔ کیا تمہاری راہ دیکھی جائے؟ اڑ چکے پرندوں کا انتظار صحیح ہے کیا؟ انتظار الفاظ کسی صحیح بے صحیح کی حد میں نہیں باندھتا اپنے کو۔ پلکوں کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ اگر انہیں بند مٹھی کے اوپر رکھ دیا جائے، آنکھیں بند کر کے کوئی مراد مانگتے ہوئے پھونک کر اڑا دیا جائے، اور آنکھیں کھولنے تک پلک مٹھی پر نہ ملے تو مانگی گئی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے بند مٹھی پر اس پلک کو رکھا، آنکھیں بند کیں۔ تم کیا پا کر لوٹو گی نثر؟ پا کر نہیں، کھو کر۔ وہ خوف جو مجھے انسان کی طرح جینے نہیں دیتا تھا، ہمیشہ ایک عورت، ایک مسلمان بنا ڈالنے کی دھونس دیتا تھا، اس خوف کو کھو کر اب لوٹنا ہوگا۔